بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت ہے، حضرت عامر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہے کہ خوب کھاؤ، خوب پیو، دوسروں پر صدقہ کرو اور کپڑے بنا کر پہنو، لیکن اسراف اور نیت میں فخر و گھمنڈ نہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے اگر مال و دولت عطا فرمائی ہے تو اسے 3 کاموں میں جس قدر چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا، کھانے پینے میں، دوسرا، پہننے اوڑھنے میں، تیسرا، غرباء اور فقراء کو کھلانے پلانے میں۔ جس نے ان تینوں کاموں میں خرچ کیا اس نے مال و دولت کا صحیح استعمال کیا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ کھانا پینا، پہننا اوڑھنا اور غرباء و فقراء کو کھلانا پلانا تکبر یا فخر کی نیت سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حیثیت کا بنایا ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق کھا پی سکتے ہیں، پہن اوڑھ سکتے ہیں اور اس میں شرعاً کوئی قباحت اور خرابی نہیں ہے، گویا وہ شیطان ہو۔ حضرت عطا بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں آیا، اس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے اشارہ فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے سر اور داڑھی کے بال ٹھیک کرائے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور پھر واپس آ گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی بالکل بکھرے ہوئے ایسے حال میں آئے کہ گویا وہ شیطان ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام پاکیزہ مذہب ہے اور اسے پاکیزگی پسند ہے۔ کپڑے میلے کچلے رکھنا، داڑھی اور سر کے بال بکھرے ہوئے ہونا وغیرہ اسلام میں ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ خود حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ۔ اسی طرح حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے یعنی خوبصورت ہے، اور جمال پسند فرماتا ہے یعنی خوبصورتی پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے تمام اعضاء کی صفائی و ستھرائی کا بے حد خیال رکھنا چاہیے۔ عمدہ لباس کی اجازت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ایک اچھی ہری چادر اور ایک موٹے کپڑے کا تہبند نکال کر دکھایا اور ہمیں بتایا کہ انہی 2 کپڑوں میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پتہ چلا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھی قسم کی چادر اور تہبند یعنی لنگی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ عمدہ قسم کے کپڑے استعمال کرنے میں اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی قباحت اور خرابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس لائق بنایا ہے اس کے اعتبار سے اچھے اور عمدہ قسم کے کپڑے استعمال کر سکتے ہیں۔ دائیں جانب سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے دائیں جانب سے شروع فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا لبستم و اذا تودعتم فابدؤوا بایامنکم، لباس پہنتے وقت نیز وضو کرتے وقت دائیں جانب سے ابتدا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ویسے تو ہر کام کا آغاز دائیں جانب سے کرنا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور اللہ عز و جل کا پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح
کپڑے پہننے میں آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کا التزام فرماتے کہ کرتے کی آستین میں پہلے دایاں ہاتھ ڈالتے پھر بایاں ہاتھ۔ ہمیں بھی اس عظیم سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو اجر و ثواب کا مستحق بنانا چاہیے۔ ایسے ہی جب شلوار یعنی شرٹ یا پائجامہ یعنی پینٹ وغیرہ پہننا ہو تو پہلے دایاں یعنی سیدھا پیر ڈالنا چاہیے، پھر بایاں۔ قمیص یا شلوار یعنی شرٹ یا پینٹ اتارتے وقت پہلے بایاں ہاتھ یعنی الٹا ہاتھ یا بایاں پیر نکالنا چاہیے، پھر دایاں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ